الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ گفتگو ہماری جو ہے وہ نہیں کے بارے میں ہم بحث ذکر کر رہے تھے، اور ہم نے کہا نہیں کبھی عبادات میں ہے اور کبھی معاملات میں ہے۔ عبادات میں عند المصنف ہم نے کہا تھا کہ نہیں کوئی بھی ہو یہ فساد کا تقاضا کرتی ہے، کوئی بھی ہو یعنی چاہے تحریمی ہو یا تنزیہی، چاہے نفسی ہو یا غیری۔ اسی وجہ سے جب تنزیہی ہم نے کہا فساد کا تقاضا کرتی ہے تو عبادات میں پھر کیا کریں گے؟ تو کہا تھا ہم نے پھر کہا تھا کہ یہ جو عبادات میں نہیں آئی ہے یہ اصلاً تنزیہی ہے ہی نہیں، وہ کراہہ شرعیہ حکمیہ نہیں ہے بلکہ ارشادیہ ہے، ارشادیہ ہے نہ، وہ نہیں یہ ارشادی ہے، وہ بیان موضوع کے لیے ہے، تاکہ کیا کیا جا سکے، اسے حمل کریں گے کس پہ؟ اقل ثواب پہ حمل کیا جائے گا، عبادات تاکہ بچا سکیں، کیا کریں اور حل نہیں تھا، اس وجہ سے اس پہ حمل کیا۔ مطلب میرا خیال واضح ہے نا یہاں تک؟ کہاں سے ہم نے حاضہ سے پڑھنا ہے نا، حاضہ فیما اذا کان نہی تنزیہی نفس عنوان العبادہ، یہ نہیں تنزیہی کی بحث تھی جب کیا ہے خود عنوان عبادت پہ ہو، او جزءہا او شرطہا او وصفہا۔ حاضہ یعنی جو ہم نے بھی کہا ہے کہ نہیں یہ تنزیہی فساد کا تقاضا کرتی ہے، یہ حاضہ یعنی بمعنی الفساد، نہیں یہ تنزیہی فساد کا تقاضا کرتی ہے جب کیا ہے خود عبادت پہ ہو یا اس کے جز پہ ہو یا شرط پہ ہو یا وصف پہ ہو۔ اما لوکان، یہ ایک علیحدہ جز ہے، خالی علیحدہ مسئلہ ہے، سمجھ لیں آپ اس کو۔ لوکان نہیں عنوان آخر، اگر نہیں کیا ہے ایک دوسرے عنوان پہ ہے غیر عنوان المامور بہی، عنوان معمور بہی کے علاوہ کسی عنوان پر ہے، کما لوکان بین المنہی عنہ والمامور بہی عموم و خصوص من وجہ، جب کیا ہے معمور بہی اور منہی عنہ کے درمیان نسبت کون سی ہو؟ عام خاص من وجہ کی نسبت ہو۔ فإن هذا المورد يدخل في باب الاجتماع، یہ سابقہ کہہ رہے ہیں ہم، اجتماع الامر و نہیں میں نسبت عام خاص من وجہ ہوتی ہے، تو کہتے ہیں وہیں داخل ہو جائے گا یہ مسئلہ اجتماع میں۔ وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في الامر والنهي التحریمی، وہاں ہم نے کہا تھا نہیں یہ تحریمی اور امر کا اجتماع جائز ہے، واجب اور حرام کا، فضلا عن الامر والنهي التنزیہی، فضلا امر اور نہیں تنزیہی میں بحث کریں۔ ولیس هو من باب النهي عن العبادہ، تو یہ نہیں العبادہ سے اکثر یہ بحث ہے ہی نہیں، الا اذا ذهبنا الى امتناع الاجتماع فيدخل في مسئلتنا، وہاں اگر ہم امتناع کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے مسئلے میں داخل ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، ظاہر ہے پھر نہیں عبادت میں فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ مطلب واضح ہو گیا، یہ مطلب تمام ہو گیا۔ اس کے بعد ان النہی الذی هو موضع النزاع والذی قلنا باقتضائہ الفساد فی العبادہ، یہ جو ہم نے کہا ہے نہیں جو ہے محل نزاع ہماری جو عبادت میں فساد کا تقاضا کرتی ہے، هو النہی بالمعنی الظاہر من مادتہ و صیغتہ، وہ نہیں ہے جو کیا ہے جس کا معنی ظاہر ہے کس اعتبار سے؟ مادہ اور صیغہ کے اعتبار سے، آنی ما یتضمن حکما تحریمیا او تنزیہیا، جو کس کو متضمن ہے؟ حکم تحریمی یا یہ سابقہ تکرار ہے، سابقہ بیان کر چکے نا، جو نہیں ہمارے محل نظام میں داخل ہے، جو کیا ہے حرمت یا تنزیہ پہ دلالت کرے، بأن یکون انشاءہ بدائی الرد والزجر، جس کا انشاء کیا ہے رد اور زجر کے لیے ہو، یعنی مولا پسند نہ کرتا ہو کہ اس کو انجام دیا جائے جس پہ نہیں آئی ہے، نفرت کرتا ہو مولا، عدم قرب کا باعث ہو، یہ محل نزاع ہے، کیا فساد کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں یہ ارشادی ہے یعنی اقل ثواب کو بیان کرنے لا، پھر عبادت فاسد نہیں ہوگی، یہ بیان کر رہے ہیں۔ اما نہیں بدائن آخر، اگر نہیں کسی اور سبب کے لیے، یعنی سبب زجر اور ممانعت نہیں ہے بلکہ کوئی اور سبب ہے، جیسے بے بیان کا دائی بیان اقلیت الثواب، جیسے کس کے لیے ہے؟ اقل ثواب کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور دائی الارشاد الی مانعت الشیء، یا کیا ارشاد کرنے والی ہے کہ یہ شے اس کے لیے کیا ہے؟ مانع ہے، مثل النہی عن لبس جلد المیتہ فی الصلاۃ، نہیں آئی ہے کہ جی نماز میں مردار کا پہننا یہ صحیح نہیں ہے،
اب یہ نہیں یہ تنزیہی نہیں ہے، تحریمی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بیان کرنے والی ہے کہ بھئی یہ معنی ہے نماز کے صحیح ہونے کی، نماز باطل ہے۔ اب نماز تو باطل ہو جائے گی لیکن اس وجہ سے نہیں ہوگی چونکہ نہیں فساد کا تقاضا کر رہی ہے، نہیں، اس وجہ سے کہ چونکہ یہ شرط ہے اس کا نہ ہونا، اس کی مخالفت کی گئی ہے، اس وجہ سے نماز باطل ہے۔ نحو ذالک من الدوائی فإنہ لیس موضع النزاع فی مسئلتنا، اس جیسے اسباب کے ہیں ہمارے محل نظام میں داخل نہیں ہیں۔ ولا یقتضی الفساد بما ہوا نہیں ہونے کے اعتبار سے عبادت فاسد نہیں ہوگی ان میں، الا ان یتضمن اعتبار شیء فی المامور بہ، ہاں ان کا نہ ہونا معمور بہ میں معتبر ہو تو کوئی حرج نہیں۔ فما فقد ذالک الشیء، جب یہ شے فاقد ہو جائے گی، لا ينطبق المأتی بہ علی المامور بہ فیقع فاسدا، تو معمور بہ صادق نہیں آئے گا، اس وجہ سے فاسد ہو جائے گا۔ جیسے مثال دیکھیں کہ نہیں بدائے الارشاد، جیسے کہ نہیں بیان کرنے والی ہے کس چیز کو، مانعت الشیء، کسی شے کے مانع ہونے کو، جیسے ہم نے کہا یہ وہ مردار کا لباس پہن کے نماز پڑھنا۔ فیستفاد منہ ان عدم ذالک الشیء یکون شرطا فی المامور بہ، اس کا عدم معمور بہ میں کیا ہے، شرط ہے۔ ولیکن ھذا شیء آخر لا یرتبط بمسئلتنا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، ہمارے مسئلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فإن ھذا یجری حتی فی الواجبات التوسلیہ، کہتے ہیں یہ واجبات توسلیہ میں بھی علیہ السلام جاری ہوتا ہے۔ فإن فقد احد شروطها یوجب فسادها، شرائط میں سے ایک شرط اگر فاقد ہے تو کہیں گے یہ کیا ہے، فاسد ہے۔ جیسے شرط کیا ہے لباس کے طہارت کے لیے، طہارت کے لیے شرط ہے کہ وہ پانی اس کے کیا ہے ہر جز تک پہنچ جائے جہاں نجاست ہے اور نجاست کو زائل کر دے، شرائط میں شرط ہے۔ اگر وہ پہنچا ہے پانی لیکن نجاست کو زائل نہیں کیا تو کیا لباس طاہر ہو جائے گا، نہیں ہوگا، کیوں، چونکہ اس کی شرائط میں سے، ایسے ہی یہاں کہیں گے نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ لباس کیا ہونا چاہیے، مزکی جانور کا پہنا جائے جس کا تزکیہ ہوا ہے، اگر تزکیہ نہیں ہوا پھر پہنا ہے تو کہیں گے شرائط کے فاسد ہونے کی وجہ سے نماز باطل ہوئی ہے، نہ کہ نہیں کی وجہ سے۔ نہیں، فقط نہیں کا معنی یہاں ارشاد ہے، بیان کرنا ہے کہ اس کا نہ ہونا شارع کو کیا ہے، مطلوب ہے، نہ کہ خود نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ مطلب تمام ہو گیا، یہ بحث تھی ساری کی ساری کس اعتبار سے، نہیں فی العبادہ، لہذا مولانا کے نزدیک جو عبادت میں نہیں آتی ہے یہ فساد کا تقاضا کرتی ہے، اگر نہیں کیا ہے، یہ احکام خمسہ میں سے ایک ہے تو، احکام خمسہ جیسے واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح، ان میں سے دو ہیں جو نہیں سے تعلق رکھتے ہیں، یا تو حرام یا مکروہ، یا نہیں یا تحریمی ہو چاہے تنزیہی ہو، اس طرح چاہے نفسی ہو چاہے غیری، عبادت میں فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ اور دلیل ایک سطر میں جیسے ہم نے کہا تھا، ہر وہ شے جو تبعد کا باعث ہے، مبعد مولا ہے، اس سے قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ نے کہا جی نہیں یہ تنزیہی بھی فساد کا تقاضا کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے عبادتیں تو کوئی قبول نہ ہوئی، کیونکہ بہت سارے مکروہات ہیں جو نماز میں ہم انجام دیتے، کہتے ہیں نہیں وہ نہیں یہ تنزیہی ہے، حکمی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ارشادی ہے، اور نہیں یہ ارشادی عبادت میں فساد کا تقاضا نہیں کرتی، الا اس کا نہ ہونا شرط قرار دیا جائے تو بات واضح ہوگی۔ جیسے ایک دفعہ کہا گیا ہے کہ جی نماز کی حالت میں آپ حرکت نہ کریں، اگر کرتے ہیں تو مکروہ ہے، نہیں آئی ہے حرکت کرنے سے، ایک دفعہ یہ ہے، اب یہ کیا اس سے نماز باطل ہے، اس کے عدم کو شرط نہیں قرار دیا گیا، اولا قرار دیا گیا ہے، تو کہیں گے نماز کا ثواب کم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ یہ نہیں آئی ہے کہ جی وہ مزکا جانور جو ہو بس اسی کے جلد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اب اس کا کہیں گے کہ غیر مزکا پہ جو نہیں آئی ہے یہ ارشادی ہے اور فساد کا موجب ہے، لیکن فساد نہیں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ارشاد ہے۔ یہی مشکل ہوتی ہے جو دو ٹکے کا آدمی اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ جی ہم بھی ابھی
وہ مجتہد کیا ہے، ہم بھی بن سکتے ہیں، ہم بھی مسئلے بیان کر سکتے ہیں۔ یہ فرق کرنا کہ یہاں پہ نہیں کون سی ہے، پھر اس کے مطابق مسائل بیان کرنا، تو یہ ایک مہارت کا کام ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ ظاہر ہے تطبیقات اتنی کرے گا، یہاں خطا بھی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے مسائل مختلف ہوتے ہیں۔ جو روایات ہیں ان میں تو نہیں لکھا ہوا نا، ان میں تو کچھ نہیں لکھا ہوا، تو پھر اگر عامی آدمی خود ہی روایات پہ عمل کرنا شروع کر دے گا تو وہ ہر لا کو یہی سمجھے گا، پھر حرام ہے حرام ہے حرام ہے، بس پھر حرام ہی بچے گا، حلال کوئی شے نہیں بچنی۔ ظاہر ہے اس نے یہی کہنا ہے، لغت میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو لائے نہ ہی لا دلالت کرتا ہے نہیں پر، وہ ادب پڑے گا۔ یا نجف میں بھی بعض ہیں بیوقوف یہی کہتے ہیں بس عربی صحیح کرو اپنی اچھی طریقے سے، اس کے بعد روایات پہ عمل کرو۔ وہ عربی ہوگی صحیح، لا نہیں پہ دلالت کرتا ہے، جب روایات میں جائیں گے تو وہ ہر لا کو نہیں کہیں گے، تو پھر تو نماز تو قبول ہی نہیں ہونی، معصوم اللہ ہو جاؤ پھر ہوگی قبول۔ کیوں؟ مکروہات ہیں جن پہ نہیں آئی ہے بہت سارے۔ پھر یہیں پلٹنا پڑے گا آپ کو اصول کی طرف، جا کے وہاں طے کرنا پڑے گا کہ یہاں جو لا ہے امام علیہ السلام کی کیا مراد ہے اس سے۔ روایات میں تو نہیں لکھا ہوا کہ امام علیہ السلام نے یہ لا سے مراد یہ ہے، یہاں پر نہیں بیان کیا اس کو، تو مشکل ہو جائے گی پھر تو اس وجہ سے وہ اس طریق سے جو ہے وہ آپ اس مستغنی نہیں ہو سکتے، آپ اس کے مادی جو ہے نقائص پہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ جو سسٹم چل رہا ہے اس میں نقائص ہیں، لیکن اس کے جو فوائد ہیں اس سے آپ وہ نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے اس سے۔ یہ مطلب تمام ہو گیا۔ اس کے بعد بحث ہے نہیں فی المعاملہ میں، کیا نہیں معاملات میں فساد کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں۔ ان نہیں فی المعاملہ علی نحوین کالنہی عن العبادہ فإنہ تارۃ یکون النہی بداعی بیان مانعیت الشیء المنہی عنہ۔ کبھی نہیں کیا ہے یہ بیان کرنے کے لیے آتی ہے کہ منہی عنہ جو ہے وہ ممنوع ہے، قابل قبول نہیں ہے، مولا نہیں چاہتا، یعنی عبادات کی طرح جو نہیں ہے وہ والی ہے، یعنی رد اور زجر کے لیے ہے۔ او بداء آخر مشابہ لہ، یا اور اسی کے ہم مثل کوئی داعی ہے، واخرى یکون بداء الرد والزجر، یا رد اور زجر کے لیے ہے، من اجل مبغوضیت ما تعلق به النہی، جس میں نہیں آئی ہے مولا اس سے کیا ہے راضی نہیں ہے، ووجود الحزازہ فیہ، اور اس کو انجام دینے میں حرج ہے، حزازہ یعنی حرج ہے، مولا نہیں چاہتا اس کو، مولا راضی نہیں ہے اس کو انجام دینے سے۔ اب یہی اساسی چیز ہے کہ پہلے یہ فرق کیا جائے کہ یہ جو نہیں ہے یہاں پہ روایت میں ان دو میں سے کون سی ہے۔ معاملات میں اگر معاملے پہ نہیں، پہلا یہ فریضہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ کیا نہیں یہ ارشادی ہے یا مولوی ہے، یہ ہوتا ہے۔ اگر مولوی ہے تو یہ مبغوض مولا ہے، ارشادی ہے تو بس کسی معنی کو بیان کرنے کے لیے ہے، یہ طے کرنا ضروری ہے پہلے۔ لہذا فَإِنْ خان الاول، اگر نہیں اول ہے یعنی مانعت الشیء ہے، فقط بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ اس کا عدم شرط ہے، خارج عن مسئلتنا، ہمارے مسئلے سے کیا ہو جائے گی، یہ خارج ہے۔ کما تقدم فی تنبیہ السابق، جیسا کہ ہم نے سابقہ تنبیہ میں کہا، اذ لا شک فی انہ لو کان النہی بداء الارشاد، اگر نہیں ارشادی ہے، الی مانعت الشیء، کسی شے کے من کو بیان کرنے کے لیے، فی المعاملہ، فإنہ یکون دالا علی فسادھا عند الاخلال، تو یہ فساد پہ دلالت کب کرے گی، جب وہ خلل ڈالیں گے اس شے کے ذریعے، لدلالت نہیں علی اعتبار عدم المانع فیہا، کیونکہ اس کو کیا قرار دیا گیا ہے، عدم مانع کا، اگر آپ اس کو انجام دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ بیان سبب بدائی، فتخلفہ تخلف للشرط المعتبر فی صحتها، لہذا اس کا جو تخلف ہے وہ کیا ہے، وہ اس شرط سے انکار کیا گیا ہے جس کو لازم قرار دیا گیا تھا۔ وہذا لا ينبغي یختلف فیہ اثنان، کہتے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کیا ہے، متفق علیہ ہے۔
یہ ہے پہلی قسم کی نہیں. وہی کہیں گے نہیں یہ ارشادی جیسے عبادات میں فساد کا تقاضا نہیں کرتی ایسے ہی معاملات میں بھی فساد کا تقاضا نہیں کرتی. کس کے لیے؟ مانعت الشیء کو بیان کرنے کے لیے، شرط کو بیان کرنے کے لیے، جی اس کا عدم ضروری ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہاں پہ فساد نہیں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ شرط کے فاسد ہونے کی وجہ سے ہے. مقابلے میں دیکھیں وَإِن كَانَ الثَّانِي فَإِنَّ النَّهِي إِمَّا أَن يَكُونَ عَن ذَاتِ السَّبَب. توجہ کیجیے گا، اگر نہیں کیا ہے ثانی ہے، ثانی یعنی نہیں یہ مولوی ہے، رد اور زجر کے لیے ہے، مبغوض مولا ہے، تو یا تو سبب پہ نہیں آئی ہے، یعنی کوئی وہ ہے کہاوت ہے، یعنی کوئی بھی کسی میں بھی اختلاف نہیں ہے. اسنان کوئی یہاں پہ وہ دو شخص نہیں ہے کہ ایک کھلانے والا ہے ایک کھانے والا ہے، نہیں کہاوت کے طور پہ انہوں نے کہا ہے، کسی میں بھی اختلاف نہیں ہے. یا تو ذات سبب پہ ہے اے ان العقد الانشائی. توجہ کیجیے گا، یا تو نہیں آئی ہے خود عقد انشاء، انشاء یعنی عقد پہ نہیں ہے، سبب یعنی عقد پہ. جیسے نہیں آئی ہے کہ جی اردو میں عقد کرنا فرض کر لیں جائز نہیں ہے. او فقل ان التسبیب بہی لایجاد المعاملہ. جس شے کو معاملہ کے ایجاد کرنے کے لیے سبب قرار دیا گیا ہے اس پہ نہیں آئی ہے، یعنی عقد پہ نا، سیغے پہ نہیں آئی ہے. جیسے بے تو اشتری تو سیغہ ہے. کنہی عن البیع وقت ندا لصلاۃ الجمعہ فی قولہ تعالی. جیسے کہ نہیں آئی ہے کس پہ کہ جی نماز جمعہ کے وقت میں بیع شرا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہ وذروا البیع محل شاہد ہے ہمارا. نہیں آئی ہے کہ بے کو کیا کر دو؟ ترک. وذروا یعنی ترکو، اترکو البیع. یہ ہے ذات سبب پہ جب نہیں آئی ہے. وَإِمَّا أَن يَكُونَ عَن ذَاتِ الْمُسَبَّب. نہیں کس پہ آئی ہوئی ہے؟ مسبب پر. اے النفس وجود المعاملہ کنہی عن بیع الآبق و بیع المصحف. دیکھیں اب عقد پہ نہیں ہے، مسبب پہ ہے کہ قرآن کا بیچنا جائز نہیں ہے. اب قرآن کے بیچنے پہ نہیں آئی ہے جو کیا ہے؟ خارج میں شے ہے. کبھی نہیں آتی ہے خود سبب پر، کبھی آتی ہے خود مسبب پر. جیسے بے آبق ہے یعنی نافرمان غلام کو بیچنا کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. آبق یعنی نافرمان غلام جو ہوتا ہے جو اپنے مولا کی بات نہیں مانتا، اسے نہیں بیچا جا سکتا. فَإِنْ كَانَ نَهْيًا عَلَى نَحْوِ الْأَوَّلِ. اگر نہیں پہلی نحو پر ہے، پہلی نحو یعنی اے ان ذات السبب، فالمعروف انہ لا يدل على فساد المعاملہ. دیکھیں یہ معاملے میں فساد کا تقاضا نہیں کرتی. کس میں؟ وہاں خود بے سے منع کیا گیا ہے نا کہ عقد سے عقد نہیں ہوگا، عقد سبب پہ نہیں آئی ہے. وذر البیع سبب کو جاری کرنا جائز نہیں ہے. یہاں کہا جا رہا ہے غلام کا بیچنا جائز نہیں کس پہ آئی ہے؟ مسبب پر، سبب پہ نہیں آئی ہے. کبھی نہیں سبب پہ آتی ہے یعنی خود سیغے پہ، کبھی سیغے پہ نہیں ہوتی، جو سیغے کے مصادیق ہیں ان پہ آتی ہے. اب ان مصادیق میں سے سیغے کے ایک مصداق کیا ہے؟ نافرمان غلام کا بیچنا یا قرآن کا بیچنا. تو کہتے ہیں اگر نہیں خود سبب پر آتی ہے تو یہ معاملے کے فساد پہ دلالت نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ یہ دلیل ہے لم تثبت المنافات لا عقلا ولا عرفا. کہتے ہیں کوئی منافات نہیں ہے عقلی اور عرفی طور پہ. کس کے درمیان؟ بین مبغوضیت العقد، کسی عقد کے مبغوض ہونے کے درمیان، یعنی مبغوض مولا یعنی مولا نہیں چاہتا اسے جاری کیا جائے، والتسبیب بھی اور اسے سبب قرار دینے کے درمیان. ان میں منافات نہیں ہے. ممکن ہے کہیں کہ مولا نے کہا ایسے نہ کرو حرام ہو، لیکن معاملہ کیا ہے؟ صحیح ہو جائے. وبین امضاء الشارع له بعد ان کان العقد مستوفیا لجميع الشروط المعتبرہ فیہ. جب اس میں عقد کی تمام شرائط ہیں اور کیا ہے؟ صحیح ہو، عقد الشارع اس کا امضاء کرے. بل سب ہوتا خلاف ہوا، بلکہ اس کے خلاف. اب آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ شارع منع کرے ایک شے سے اور پھر صحیح بھی قرار دے؟ عجیب نہیں ہے یہ؟ شارع نے کہا عید آپ نے وہ جمعہ کے وقت میں بے نہیں کرنی، آپ نے کی کہ ٹھیک ہے.
وہ پھر منع کیوں کیا ہے اگر ٹھیک کرنی ہے؟ کہیں گے حکم تکلیفی رہے گا، حرام ہے، لیکن معاملہ صحیح ہے، جو کہ معاملے کی تمام شرائط کیا ہیں؟ حاصل ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ جو معتبر شرائط ہیں اس کی اس وجہ سے مثال لا رہے ہیں شریعت سے، جیسے بل ثبت خلافہ کا حرمت الظہار، جیسا کیا ہے زہار کیا ہے؟ حرام ہے، نہیں آئی ہے زہار کرنے پہ، اس کے باوجود کیا ہے نکاح باطل نہیں ہوتا۔ پہلا کیا ہو جانا چاہیے؟ نکاح فاسد ہو جانا چاہیے، نہیں نکاح نہیں ہے، زوجہ رہتی ہے وہ اس کی، ہاں کفارہ دینے سے پہلے قریب نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں یہ دلیل ہے، آپ دیکھیں اس نے حرام کیا، اس پہ کفارہ ہے اس حرام کا، زوجیت باطل نہیں ہوتی، باقی رہتی ہے، وہی باطل ہو جانی چاہیے نہیں آنے کے بعد۔ یہ کا حرمت الظہار التی لم تنافع ترتب الاثر علیہ من الفراق، اس کا زہار کا اثر مترتب نہیں ہو رہا، وہ کیا ہے؟ جدائی، یعنی طلاق، باطل ہو جانا عقد کا۔ ضروری ہے پھر تو انہیں علیحدہ کر دینا چاہیے زوج اور زوجہ کو، لیکن نہیں، کہتے ہیں ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے نہیں اگر آتی ہے ذات سبب پر، لہذا اگر ذات سبب پہ نہیں آتی ہے عند المصنف کیا ہے؟ وہ معاملے کے فساد کا تقاضا نہیں کرتی، اگرچہ حرام ہے۔ کیوں نہیں کرتی؟ چونکہ کہتے ہیں منافات اور منافرت نہیں پائی جاتی نہیں آنے کے درمیان اور معاملے کے صحیح ہونے کے درمیان۔ وَإِن كَانَ النَّهْيُ عَلَى نَحْوِ الثَّانِي، اگر نہیں کیا ہے نحو ثانی پر ہے، اے عن المسبب، فقد ذهب جماع من العلماء الى ان النهي في هذا القسم يقتضي الفساد، یہ کہتے ہیں پھر بعد کہ یہاں پہ نہیں کیا ہے فساد کا تقاضا کرتی ہے اگر مسبب پر ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص قرآن بیچتا ہے تو یہ بے فاسد ہے، واضح ہے بات یہ۔ وَأَقْصَى مَا يُمْكِنْ تَعْلِيلُ ذَلِكَ، ان کی جو دلیل ہے بما ذکرہ بعض اعظم مشائخنا، اس کو بعض اعظم مشائخ نے ذکر کیا ہے، من ان صحت کل معاملہ مشروطۃ، ہم ہر معاملے کا صحیح ہونا مشروط ہے، کس کے ساتھ؟ بأن یکون العاقد مسلطا علی المعاملہ فی حکم الشارع، عاقد کیا ہے؟ وہ معاملے پہ مسلط ہو شارع کے نزدیک، مسلط یعنی وہ اس کے پاس قدرت ہو، غیر محجور علیہ من قبلہ، شارع کی طرف سے محجور نہ ہو، من التصرف فی العین التی تجری علیہ المعاملہ، اس عین میں تصرف کرنے کے اعتبار سے جس پہ معاملہ ہوا ہے۔ جیسے قرآن ہے، قرآن جو بیچ رہا ہے بیچنے والے پہ قدرت ہو شرعن اس کے پاس، تب معاملہ صحیح ہوگا، محجور نہ ہو تو کہیں گے یہاں پہ اس کے پاس شرعن قدرت نہیں ہے۔ وَنَفْسُ النَّهِي عَنِ الْمُسَبَّبِ يَكُونُ مُعَجِّزًا، یہ خود نہیں آنا یہ مکلف کو کیا قرار دیتی ہے؟ عاجز قرار دیتی ہے، محجور قرار دیتی ہے، مولویًا للمکلف عن الفعل، کہ وہ اس فعل میں کیا کرے، اس شے میں کیا کرے، تصرف کرے، ورافعًا لسلطنتہ علیہ، اور اس کی سلطنت کو، قدرت کو کیا کرنے والی ہے؟ ختم کرنے والی ہے۔ فَيَخْتَلْ بِهِ ذَلِكَ الشَّرْطُ الْمُعْتَبَرُ فِي صَحَّةِ الْمُعَامَلَةِ، لہذا معاملہ کے صحیح ہونے کے لیے جو معتبر شرط تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ فَلَا مُحَالَ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ فَسَادُهَا، اس بنا پہ کہیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ یہ ہے دلیل بعض اعظم مشائخ، شیخ انصاری صاحب کی شاید، یا محقق نائینی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ جس پہ اس نے معاملہ کیا وہ محجور ہے، مسلط نہیں ہے، اس کی قدرت نہیں ہے۔ جب قدرت نہیں ہے تو قدرت شرط ہے معاملے کے صحیح ہونے کے لیے، اس وجہ سے معاملہ کیا ہے؟ فاسد ہے۔ ھذا غایۃ ما یمکن ان یقال فی بیان اقتضاء النہی عن المسبب لفساد المعاملہ، یہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو دلیل ہے ان کی بہتر سے بہتر دلیل وہ یہ ہے کہ جو معاملہ میں اگر نہیں مسبب پہ آئی ہے تو اس کے فساد پہ بیان کی گئی ہے۔ ولیکن تحقیق ان یقال، مولانا کہتے ہیں لیکن یہ دلیل کیا ہے؟ تام نہیں ہے، کیونکہ عند المصنف معاملہ میں جو نہیں ہے چاہے سبب پہ آئے یا مسبب پہ، فساد کا تقاضا نہیں کرتی۔ علیکم السلام ورحمۃ۔ ان استناد الفساد للنہی انما یصح ان یفرض ویتنازع فیہ، کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے یہ نہیں کرتی، یہ اس وقت ہے جب اس کی تمام شرائط حاصل ہوں۔ فیما اذا کان العقد بشرائطہ موجودا حتی بشرائط المتعاقدین،
عقد کی جب تمام شرائط ہیں موجود اور ایوزین کی بھی شرائط موجود ہیں، پھر ہم بحث کرتے ہیں کہ کیا نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ آپ نے جو دلیل دی ہے وہ کیا دیا؟ چونکہ جی شرائط میں سے ایک شرط فاسد ہوگی، ہماری محل نزاع ہی نہیں ہے، اس میں تو بحث ہی نہیں۔ اگر شرائط میں سے ایک شرط فاسد ہو جاتی ہے تو معاملہ فاسد ہے نا۔ ہم کہہ رہے ہیں جب تمام شرائط پوری ہوں، اس کے بعد بھی کیا نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ وشرائط العوضین، یعنی متعاقدین کی شرائط بھی موجود ہیں، عوضین کی بھی موجود ہیں اور عقد کی بھی موجود ہیں۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَيْعِ إِلَّا الْمَبْغُوذِيَّةُ صِرْفَ الْمُسْتَفَادَ مِنَ النَّهْيِ، بس مبغوضیت ہو مولا کی طرف سے جو نہیں سے استفادہ ہوئی ہے۔ وَحِينَئِذٍ يَقَعُ الْبَحْثُ فِي أَنَّ هَذِهِ الْمَبْغُوذِيَّةَ هَلْ تُنَافِي صِحَّةَ الْمُعَامَلَةِ أَوْ لَا تُنَافِيهَا، اس صورت میں پھر یہ بحث ہے کہ کیا یہ مبغوضیت وہ تنافی کا تقاضا کرتی ہے یا جو آپ نے دلیل دی ہے وہ کہا جی چونکہ شرائط میں سے ایک شرط فاسد ہے اس وجہ سے، یہ بحث ہی نہیں ہے ہماری بحث ہے جب شرائط حاصل ہیں اس کے بعد کیا نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں۔ اما اذا کان النہی دالا علی اعتبار شیء فی المتعاقدین، اگر نہیں دلالت کرتی ہے کسی شے کے معتبر ہونے پہ متعاقدین میں، والعوضین او العقد، یہ تین قسم کی شرائط ہیں، انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے کہ شرائط بعض ہوتی ہیں جو متعاقدین کی ہوتی ہیں، متعاقدین یعنی عقد کرنے والوں کی، بعض عوضین کی ہوتی ہیں جس شے پہ عقد ہو رہا ہے، بعض شرائط عقد کی ہوتی ہیں۔ ہر معاملے میں یہ تینوں شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ واضح ہے بات؟ اگر یہ تینوں شرائط حاصل ہیں تو کہیں گے معاملہ صحیح ہے، اگر ان تین میں سے کسی ایک کی بھی شرط فاسد ہے کہیں گے معاملہ فاسد ہے۔ جیسے ضروری ہے متعاقدین کیا ہوں؟ بالغ اور عاقل ہوں، رشید ہوں، اگر نہیں ہے تو معاملہ فاسد ہے۔ ضروری ہے جو شے بیچی جا رہی ہے وہ بکنے کے قابل ہو، ایسی شے نہ ہو جسے بیچا نہ جا سکتا ہو، جیسے شراب ہے مثلا، تو کہیں گے معاملہ فاسد ہے۔ پھر جو عقد ہو رہا ہے اس کی شرائط پوری ہو، جیسے انشاء کا قصد ہو مثلا، اگر قصد انشاء نہیں ہے عقد سے کہیں گے عقد کیا ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تینوں کی شرائط کہتے ہیں اگر یہ ہیں مثلا نہیں ان یبیع الصفی، جیسے دیکھیں نہیں آئی ہے کس چیز سے؟ صفی سے بیچنے سے۔ واضح ہے اب یہاں پہ یہ نہیں ارشادی ہے، بس بیان کرنے کے لیے ہے کہ بھئی صفی جو ہے وہ عقد کرے گا تو عقد نہیں ہوگا، لہذا عقد کا فاسد ہونا نہیں کی وجہ سے نہیں ہے، شرط کے فاقد ہونے کی وجہ سے ہے، جیسے مولانا فرما رہے ہیں والمجنون والصغیر، جیسے کہ صفی ہے، مجنون ہے، صغیر ہے، الدال علی اعتبار العقل والبلوغ فی البائع، یہ کس پہ دلالت کرتے ہیں کہ بائع کیا ہونا چاہیے؟ رشید ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے۔ یہ تھیں اس کی شرائط متعاقدین کی۔ دوسری وقت نہیں عن بیع الخمر والمیتہ والآبق، یہ عوضین کی شرائط تھیں، نہیں آئی ہے شراب کے بیچنے پہ، مردار کے بیچنے پہ، آبق کے بیچنے پہ۔ ونحوہا الدال علی اعتبار اباحۃ المبیع، کس کو بیان کر رہی ہے؟ یہ نہیں کہ بھی مبیع کا مباح ہونا ضروری ہے، غصبی ہونا صحیح نہیں ہے۔ والتمکن من التصرف منہ، یہ ضروری ہے کہ اس میں تصرف کرنا ممکن ہو۔ تیسری یہ ہیں اس کی عقد کی شرائط، وقت نہیں عن العقد بغیر العربیہ، نہیں آئی ہے غیر عربی میں عقد کرنا صحیح نہیں ہے مثلا، تو یہ اگر کوئی عربی میں نہیں کرتا عقد تو کہیں گے شرائط میں سے ایک شرط، لہذا نہیں تینوں میں نہیں کیا ہے یہ ارشادی ہے۔ مثلا الدال علی اعتبارها فی العقد فإن هذا النہی فی کل ذلک لا شک فی کونہ دالا علی فساد المعاملہ، ان تمام میں نہیں کیا ہے؟ معاملہ کے فساد پہ دلالت کرتی ہے، لیکن لأن هذا النہی فی الحقیقہ یرجع الی القسم الاول الذی ذکرناہ، قسم اول طرف پلٹائیں گے اس کو، وہ کیا؟ ما کان نہیں بدائی الارشاد، نہیں ارشادی ہے، الی اعتبار شیء فی المعاملہ، معاملہ میں کسی شے کے اعتبار کو بیان کرنے کے لیے ہے، فقط شرائط کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ وقد تقدم ان هذا ليس موضع الكلام من منافات نفس النہی بدائی الرد والزجر لصحۃ المعاملہ، یہ وہ نہیں ہے ہی نہیں جس میں ہم بحث کر رہے ہیں جو رد اور زجر کو بیان کرتی ہے، یا کہیں جو کیا ہے وہ تنافی پہ دلالت کرتی ہے یا مبغوض مولا پہ دلالت کرتی ہے۔ ہماری گفتگو ہے جب تمام شرائط پوری ہوں
اس کے بعد کہیں کہ یہ نہیں کیا ہے وہ فساد کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی. جیسے اس کا عید والے دن روزہ رکھنا، یہ عید والے دن روزہ رکھنا کہ تمام شرائط پورے ہیں، مکلف عاقل ہے، بالغ ہے، رشید ہے، تو تکلیف حاصل ہے، شرائط حاصل ہے روزہ رکھنے کی، روزے کی بھی کوئی معنی نہیں ہے. اب دیکھیں گے کیا یہ عید والے دن روزہ رکھنا مبغوض مولا ہے یا نہیں. اگر کہیں گے مبغوض مولا ہے تو کہیں گے فاسد ہے یہ روزہ رکھنا، اگر مبغوض مولا نہیں ہے تو کہیں گے ما کو اشکال. فالعمدہ هو الکلام فی هذه المنافات، لہذا جو عمدہ ہے کلام میں وہ کیا، یہ منافات ثابت کرنے ہیں. ولیس من دلیل علیہا حتی تثبت الملازمہ بین النہی و فساد المعاملہ، کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس جو بیان کرے کہ معاملے پہ نہیں آنا یہ منافات کو ثابت کرتا ہے، یہ حرج کو ثابت کرتا ہے، یہ مبغوض مولا کو ثابت کرتا ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. وَقَوْنَ النَّهِيَ عَنِ الْمُسَبَّبِ يَكُونُ مُعَجِّزًا مَوْلَوِيًّا لِلْمُكَلِّفِ عَنِ الْفِعْلِ وَرَافِعًا لِلسَّلْطَنَةِ عَلَيْهِ. یہ جو آپ نے کہا جی مسبب پہ نہیں کا آنا یہ عجز کا باعث ہے، یہ سلطنت کو رفع کرتا ہے، یہ قدرت ختم کرتا ہے، تو یہ شرط ہے نہیں ارشادی ہے، اس کا مطلب ہے. فَإِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ النَّهِيَ فِي الْمُعَامَلَةِ شَأْنُهُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى اختلاط شرط، کہ جو معاملے پہ نہیں ہے وہ کیا ہے، شرط میں خلل کو بیان کرنے والی ہے. بِارْتِكَابِ الْمَنْهِي عَنْهُ وَهَذَا لَا كَلَامَ لَنَا فِيهِ، نہیں ارشادی میں ہماری اصلاً کیا ہے کوئی کلام ہی، لہذا دیکھا جائے گا اگر نہیں کسی شرط کے خلل کو بیان کرنے والی ہے، ضابطہ ہے، کہیں گے نہیں ارشادی ہے. اگر خلل کو بیان کرنے والی نہیں ہے، اس کی تمام شرائط پہلے سے پوری ہیں، پھر بھی نہیں ہے تو کہیں گے مولوی ہے. پھر کہیں گے کیا کوئی دلیل ہے جو فساد کا تقاضا کرے یا نہیں، اگر ہے تو کہیں گے فاسد ہے. مصنف کہتے ہیں میرے نزدیک معاملات میں نہیں ہے، ہاں عبادات میں ہے. وفی حاصل قدر من البحث فی هذه المسألہ الکفایۃ وفقنا اللہ تعالی لمرادی والحمد للہ رب العالمین.